الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم جو ہے پچھلے لیکچر میں کلیمے کو سمجھ رہے تھے۔ کلیمے میں جو دوسرا لفظ ہے الہ، اسے جان رہے تھے۔ ہم نے اعتبارات الہ بھی دیکھا۔ اعتبارات الہ کتنے ہیں؟ 4: ذات، صفات، آفات اور آثار۔ اور آثار میں الہ کیسا ہوتا ہے؟ سارے جہانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اور ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی اور آثار کا شرک بھی دیکھا۔ آثار کا شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بھی جان رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بھی مالی سمجھے، کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اس لیے ہم نے آثار کی توحید بھی دیکھی۔ آثار کی توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہی معبود بھی جاننا، اللہ تعالیٰ کو ہی ذاتی مالک جانا۔ جب بندہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے تو بندہ جو ہے جہنم سے نجات پاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جہنم سے نجات پانے کے لیے۔ اس لیے ہمیں جو ہے آثار کی توحید حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے پاس جو کچھ بھی کیا ہے؟ امانت ہے، یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی تعلیمات سے، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لڑائی اور جھگڑے کیوں ہوتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ اللہ فرماتے ہیں جو انسان کا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے، جب یہ رشتہ بندے کا اور رب سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو کنیکشن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو ریلیشن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بندے کی جب اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جانے پر جو ریلیشن، جو تعلق ہے، جو گٹھ جوڑ ہے ٹوٹ جانے پر بندہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں سے یہ اپنے جو تعلقات ہے اس میں اس کی خرابی آتی ہے۔ یعنی جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو گٹھ جوڑ ہے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا تو یہ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے ہوتی ہیں۔ ایک اصل سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتی ہے، اصل سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ جو مالک ہے ہمارا، اس سے اگر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب یہ رشتے میں لڑائی ہوتی ہے تو تمام لڑائی، یعنی جو رشتہ دار سے، جو پڑوسی سے ہے، ماں باپ سے ہے، اولاد سے ہے، یہ لڑائی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک رشتہ جو صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا، اسی لیے وہ تمام رشتے میں یہ خرابی آ رہی ہے، یعنی کہ لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں ہم یہ تصدیق نہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، ہم پلنے والے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، بندہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، مالک کے مقام پہ بیٹھا لیا ہے، یا دوسرے مخلوق کو مالک کے مقام پہ بیٹھا لیا ہے، یا خود شرک کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے آپ کو شریک کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ جب یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ شرک کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ شرک برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اپنے شریک کے ساتھ برداشت نہیں کرتے، اور جو شرک کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ تو بندہ کیا کر رہا ہے؟ بندہ جو ہے یعنی اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج نہیں سمجھتا ہے، حاجت مند نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حاجت روا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو یعنی جو رشتہ ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ کا، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ درار آتی ہے، اس میں ٹوٹ آتی ہے، یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب یہ رشتہ کمزور ہو گیا تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ ایک رشتہ صحیح نہیں ہونے سے وجہ سے دوسرے جو رشتے ہیں اس میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ماں باپ سے، پڑوسی سے، آفس میں، دکانوں میں، جو بھی فرینڈس میں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے، یا دوسروں کو مالک بنا بیٹھے ہیں۔ یہ رشتے میں جو کمی ہے بندے کے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہے، جب یہ رشتہ صحیح نہیں ہوگا تو یہ تمام جو تعلقات ہے، تمام مخلوق میں جو بھی تعلقات ہے اس میں خرابی آئے گی، اس کی وجہ سے رشتے میں لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ اولیاء اللہ اس پر مثال دیتے ہیں شیطان، جو پہلا مخلوق میں جو پہلا انسان اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا کون ہے؟ شیطان، ابلیس جو ہے، ابلیس اللہ تعالیٰ سے جو مخلوق میں جو پہلا انسان جو لڑا ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے، ابلیس ہے۔
ابلیس ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، حالانکہ وہ عبادت گزار تھا، ایسی جگہ نہیں تھی اس نے عبادت نہیں کیا تھا، فرشتوں کو درس دینے والا تھا، اتنا بڑا مقام پہ پہنچ گیا تھا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے نہیں مانا۔ حکم اس کی وجہ سے یہ کہ اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا، بہتر سمجھنے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اس کے اندر میں آ گئی تھی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا، یعنی کہ وہ تکبر میں آ گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو امانت تھی، ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کیا ہیں، محتاج ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یعنی کہ ذلت، عزت، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اب شیطان نے کیا سمجھا، اس کو جو ہے حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا اس نے کیا سمجھا کہ یہ جو عزت ہے میری ہے، اسے امانت کا احساس نہیں ہوا، امانت کا احساس نہیں تھا اسے، یہ لڑائی اللہ تعالیٰ سے اس نے شروع ہو گئی تھی، تو اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہوئے، اس نے بے ادبی کی تھی، تو اس نے بے ادبی کی، اس نے تکبر کیا، اسے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا اسے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اور اس کا جو ہتھیار ہے، حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہتھیار کیا ہے، شیطان کا تکبر ہے۔ تو اب یہ شیطان کا رشتہ جو تعلق ہے، جو گٹھ جوڑ ہے اللہ تعالیٰ سے کیوں ٹوٹا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اسے جو ہے امانت کا احساس نہیں تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہوا، جہنم میں چلے گیا، اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا، میں جو ہوں میں تو جہنم میں جانے والا ہی ہوں، تو میں تو ساری ابن آدم کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ ایک رشتہ اس کا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹنے پر کیا ہوا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ابن آدم کے اولاد کے، یعنی کہ ابن آدم کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ مالک ہے بلکہ ہمارے دل میں تصدیق ہے، یا ہم اپنے آپ کو سے بٹھا لیے، یا ہم کسی اور کو اپنے دل میں بیٹھا لیے۔ یہ دیکھیں اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آئے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مومن، وہ مومن میں سے نہیں جو امانت میں خیانت کرے، یعنی کہ امانت میں خیانت کرنا کیا ہے، وہ مومن میں سے نہیں، اور مومن کون ہے، ایمان والا۔ تو ایمان کی تصدیق ہمیں کرنا ہے، ایمان کی تصدیق کب ہوگی، یہ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا ہوا، شیطان نے ڈیسائیڈ تو کر لیا کہ تمام انسان کو وہ جہنم میں، اور تمام انسان سے اس کی دشمنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں کہ وہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ تو جب یہ ایک رشتہ صحیح نہیں ہوگا، جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم یہ رشتہ صحیح نہیں اپنائیں گے، تو مالک کا اور مملوک کا، جو خالق کا مخلوق سے ہے، جب رشتہ صحیح نہیں نبھا سکیں گے تو تمام جو مخلوقات ہے اس میں ہماری دشمنی ہوگی، تو اس میں لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور اس میں کوئی صلح کی گنجائش بھی نہیں رہے گی، کتنا بھی نبھا لو اس میں خرابی تو آئے گی آئے گی، کیونکہ جب رب سے رشتہ ہمارا وہ رشتہ وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ تمام رشتے جتنے بھی ہم نبھا لو، جتنے بھی کوشش کر لو، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو پہلے ہمیں خالق سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ صحیح کرنا ہے۔ اگر ہم دل میں یہ تصدیق نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو یہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا ہے، یعنی کہ ہم کیا جھگڑا کریں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے، میں مالک ہوں، ضرورتوں کو پوری کرنے والا میں ہوں، اور میں پکایا تو گھر والے کھا سک رہے، میں کمایا تو گھر والے کھا سکتے، نوکری میری حاجت ہے، نوکری میری صلاحیتیں، میرے گھر میں آگے ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو مالک سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم کلمے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حاجت روا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اور مگر ہم کیا کر رہے ہیں، دل میں یہ بیٹھا لیا کہ میں میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میری اولاد میری ضرورتوں کو پوری کروں، شوہر ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں،
پراپرٹی میری ضرورتوں کو پوری کرے، کریڈٹ کارڈ میری ضرورتوں کو پوری کرے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ رب کے مقام کو اپنے آپ کو دے دی، یہ دوسروں کو مقام دے دیا ہم. تو دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اب یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل میں بت بٹھا لیے وہ ہے کہ نوکری ہماری حاجتیں پوری کر رہے ہیں، پراپرٹی، پیسہ، شوہر، اولاد، یہ ہم دل میں بیٹھا کر لڑائی کر رہے ہیں. یعنی جو رشتہ ہے ہم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے بارگاہ سے کیوں نکالا؟ جو رشتہ تھا اللہ تعالیٰ سے، یہ ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے نافرمانی کی، تکبر کیا. آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے، جو اللہ کے نبی ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، آدم علیہ السلام کی اس نے بے ادبی کری. اب بے ادبی اللہ کے رسول کی اس لیے بارگاہ سے نکال دیا گیا. اب رشتہ صحیح نہیں ہے تو تمام انسانیت سے جو ہے دشمنی پیچھا پڑا ہوا ہے، یعنی کہ جہنم میں لے کر چلے جائے گا. تو بات کیا ہے؟ ہمیں یہاں کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو ہے صحیح ہو جائے گا تو صحیح ہو جائے گا تو ہمارے تمام رشتے بھی صحیح ہوں گے. تو کلمے کو اگر ہم سیکھ لیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لیں گے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، زبان سے کے ساتھ دل میں بھی اتار لیں گے، تو ہمارا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا. تمام رشتے بھی، ہماری جو بھی لڑائی وہ دور ہو جائیں گے. مگر کنڈیشن کیا ہے، رول کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، یہ تصدیق ہونا ہے دل میں. اگر میرا ہے اس کا ہے بولے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. یہ جو میرا اس کا جو ہم کہتے ہیں وہ دل سے نکالا ہے. سب چیزوں کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ تصدیق کرنا ہے. ہمیں ایمان سیکھنا ہے. اب ہم کلمے میں یہی سیکھ رہے ہیں، آثار کی توحید میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ ہی معبود بھی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذاتی مالک ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. ہمیں اللہ نے ذاتی مالک نہیں بنایا ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے امانت ہے. جو امانت کا احساس رکھے گا وہ اللہ سے صحیح رشتہ نبھائے گا. امانت کا احساس شیطان نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ابلیس نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اپنی ملک سمجھا، اس لیے اللہ کی بارگاہ سے نکال گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا. عزت اپنی سمجھا، اللہ کے امانت کا احساس نہیں ہوا اور اللہ کی نافرمانی میں لگ گیا. اور آج بھی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. کیسی نافرمانی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کی بارگاہ سے اسے نکالا گیا، تمام انسان کا وہ دشمن ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمارا جو دشمن ہے، ہم اس سے دوستی کر بیٹھے. تو ہم اگر ایسا کریں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل کے، سمجھو اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے وہ امانت کو امانت سمجھیں گے تو ہم اپنا نہیں سمجھیں گے تو ہم اسے نکال سکیں گے. اگر امانتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے، ہم میں رہیں گے، اور اللہ سے لڑائی اور جھگڑا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کا ہم اگر اسے ذاتی سمجھیں گے اور ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم جھگڑا کر رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں. تو کلمے میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں یہ میرا ہے، گھر میرا ہے، ہر چیز ہمیں میری، یہ سب استعمال. مگر دل میں کیا تصدیق ہونا کیا تھا؟ کہ یہ ساری چیزیں امانت، جو کچھ بھی ہے یہ جو کچھ بھی ہے دل میں، مطلب ہم کیا کریں؟ جو چیزیں جو بھی ہے، ذرہ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کا. تو یہ دل میں بٹھائیں. جب یہ ہوگا تو رشتے صحیح ہوں گے. اس سے خبر اور ہم جب یہ رشتے دل میں تصدیق ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے یہ اگر دل میں تصدیق ہوگا تو ہم خبر کے سوالات دے سکیں گے اور دینے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں انبیاء علیہ السلام کا بھی رشتہ صحیح ہوگا اور اولیاء اللہ سے بھی رشتہ صحیح ہوگا. صحیح رکھیں گے تو، کیونکہ اولیاء اللہ وارثین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہوگی تو اولیاء اللہ کی بے ادبی ہوگی، تو تمام رشتوں میں لڑائی ہوگی اور جھگڑے ہوں گے. تو اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حاجت روا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ دل میں تصدیق ہونا. جب یہ تصدیق ہوگا تو یہ تمام رشتے یہ اچھے ہوں گے. ہم اللہ سے یہ جھگڑے کیسے جھگڑ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمارے
دل میں کسی اور کو بٹھا لیا، اپنے آپ کو بٹھا لیا کسی اور کو، تو مگر ہمارے دل میں کیا تصدیق کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دل میں تصدیق ہوگا تو ہی ہم جو ہے تمام رشتے بھی نبھا سکیں گے۔ اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنے رب کی اور نعمت کے چرچا کرو، یعنی کہ ہمیں جو نعمت ملی ہے، ہم امت محمدیہ ہے اور ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے ذریعے ملے، تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے رب کی اور نعمت کا چرچا کرو، یعنی کہ نعمت کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے، تو ہمیں جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم امت محمدیہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا یہ شکر؟ ہم نعمت کا شکر ادا کب کریں گے؟ جب ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تصدیق ہوگی تو یہ ہم نعمت کا شکر ادا کریں گے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کریں گے۔ اب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کیسا جھگڑ رہے ہیں، اس پر جو بھی ملک ہے وہ ہماری سمجھ رہے ہیں کیسے، اس پر جو ہے اولیاء اللہ ایک مثال دے کر فرماتے ہیں، کسی شخص کے پاس زمین ہے، اب وہ زمین کیسے خریدی؟ اس شخص نے سال 2 سال محنت لگا دی اور تمام جو کمائی تھی اس نے اس کے زمین خریدنے میں لگا دی۔ زمین ایسا خریدے، لوگوں نے کیا کیا؟ اس زمین پر قبضہ کیا۔ اب زندگی بھر کی کمائی ہے وہ شخص نے کیا کرتا ہے؟ جا کر لڑتا ہے۔ کیوں لڑتا ہے؟ میری زمین ہے اور قبضہ ہوا ہے۔ اگر وہ نہیں سنا تو پولیس اسٹیشن جاتا ہے، پھر کورٹ جاتا ہے، کورٹ میں جائے گا، ہائی کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا، کیونکہ جب ہماری کسی چیز پہ قبضہ ہوا تو بندہ جہاں تک ہوا وہاں تک جائے گا، کیونکہ جب ہماری کسی چیز پہ کسی اور کا قبضہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جتنا ہو سکا اتنا کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس آ جائے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ ہمارے پاس جو چیز ہے، جو جب ہمیں موت آ جائیں کسی اور کے پاس ہم چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیز دی۔ اگر کسی چیز کی نظر پڑی ہمارے زمین پہ، اگر کوئی پلاٹنگ کرا تو برداشت نہیں ہوتا اور اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہم اس کے خلاف کارروائی کراتے ہیں، پولیس کیس کرتے ہیں، کورٹ وغیرہ سب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زمین واپس مل جائے، کیونکہ ہماری اپنی زمین ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کا قبضہ ہو ہمارے زمین پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہیں چیزیں دی ہیں، یہ دل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتن کے طور پر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ دل بھی کیا ہے؟ زمین ہے، تو اللہ کی امانت ہے، جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، قلب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یعنی کہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب دیکھیں ہم یہ امانت قلب پہ ہم کلمے کی پلاٹنگ کر رہے ہیں، یا ہم یہ قلب میں کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کا قبضہ ہے۔ دیکھیے کیا ہے وہ قبضے کی، میری حاجت جو ہے میری صلاحیت سے، سرٹیفکیٹ سے ہو رہی ہے، نوکری سے ہو رہی ہے، میری حاجت جو بھی ہے گھر والوں سے ہو رہی ہے، اگر دل میں یہ بیٹھا لیا تو یہ دوسری مخلوق کو بیٹھا لیے، یا اپنے آپ کو بیٹھا لیے، یا دوسری مخلوق کو۔ ہونا کیا تھا؟ کلمے کی پلاٹنگ ہونا تھا کہ کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ تو ہمارے دل میں یہ تصدیق کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بیٹھا لیتے ہیں یا کسی اور کو بیٹھا لیتے ہیں۔ اب جیسے کہ عام طور پہ کوئی ہمارے زمین پہ کوئی قبضہ گیا تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم سن بھی نہیں سکتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی کوشش کرتے کہ وہ زمین ہمارے پاس واپس آنا، کیونکہ ہم محنت کر کے کمائیں، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے قلب جو ہے امانت کی طرف دیا، ہم قلب میں دیکھیں ہم کیا مخلوق کو بیٹھا لیا، اپنے آپ کو بیٹھا لیا۔ اگر یہ بیٹھا لیے تو ہم جو ہے شرک کر رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے ہمارے دل میں جو ہے کلمے کی تصدیق کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ اسی طرح سے اللہ نے امانت دی ہے، قلب، جسم سب تو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم دل کی کسی اور کو بیٹھا لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ
جھگڑا کر رہے ہیں، یعنی جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو گٹھ جوڑ ہے ٹوٹ گیا ہے، تو ہمیں رشتہ جوڑنا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کلمے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، زبان کے ساتھ ساتھ دل میں بھی تصدیق کرنا ہے، کہ دل میں اتارنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو دل میں ہم مخلوق کو مالک بیٹھا لیے، ہم گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم شرک میں ملوث ہو جائیں گے، کفر میں، شرک میں، نفاق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، مگر دل میں تو کچھ اور ہے، دل میں انکار ہے۔ اس کی وجہ سے تمام لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں، بڑے چھوٹے جو بھی گھر میں، رشتہ داروں میں، ماں باپ میں، بیوی شوہر میں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیونکہ ہمارے دل میں کلمے کی تصدیق ہی نہیں ہے۔ تو دل میں نہیں ہے تو زبان سے تو کہہ رہے ہیں، مگر دل میں تصدیق ہونا ضروری ہے۔ تو اولیاء اللہ جو وارثین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اصل جو وجہ ہے لڑائی اور جھگڑے کی، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اصل کی اہمیت بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ سیکھ لے گا، اس کی اہمیت جب جان لے گا، اس کی تصدیق دل میں کر لے گا، تو بندہ جو ہے کفر، نفاق، شرک سے نکل جائے گا، اور وہ بندہ اس کی جو بھی تعلقات ہو گئے، ماں باپ کی، بیوی کے، شوہر کے، جو سب سلجھائیں گے۔ تو رشتہ صحیح کرنے کے لیے، یہ رشتہ صحیح پہلے اصل صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو کیا امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایمان امپورٹنٹ ہے، اور ایمان آنے کی ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے تو بندہ جو اللہ تعالیٰ اور بندہ اور رب کے درمیان بھی تعلق اچھا سے ہو جائے گا، اور عام زندگی میں بھی جو بھی رشتے ہیں وہ بھی سلجھائیں گے۔ تو جب اس نبی کریم، حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم ایمان کی تصدیق کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان کی تصدیق کس طرح کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تصدیق کیا کرو۔ پھر کلمہ سیکھنا، یعنی کہ پہلے کلمہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے، تو پھر دل میں ہمیں، یعنی کہ پہلے ہمیں کلمہ سیکھنا ضروری ہے، پھر دل میں ہمیں یہ تصدیق کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ تو تصدیق سے پہلے ہمیں تحقیق ضروری ہے۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں، جانتا پن ہونا، اس کا علم حاصل کرنا ہے، یعنی انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ جانتا پن ہوگا تو دل میں تصدیق ہوگی۔ تو دل میں اترنے کے لیے 2 دروازے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے، ایک کان ہے، ایک آنکھ ہے۔ تو دل میں اترنے کے کیا ہے؟ 2 دروازے۔ بندہ جتنا سنے گا، جتنا دیکھے گا، اتنا اس کے دل میں تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن اور حدیث سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے جب سنیں گے، دیکھیں گے، تو یہ دل میں تصدیق ہوگی۔ جب جتنا سنے گا دل میں تصدیق ہوگی، جتنا دیکھے گا اتنی تصدیق ہوگی۔ تو تصدیق کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق یعنی جانتا پن ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتا پن ہونا ضروری ہے۔ تو دل میں تصدیق ہو جائے گی تو بندہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو دل میں نہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو مالک سمجھے، تو یعنی گھر کی حاجتیں میں پوری کر رہا ہوں، میں یہ سب کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم جو ہے امانت میں خیانت کریں۔ تو ہم جو ہے ہمیں امانت کا احساس کریں، اور ہمارے دل میں کیا ہے؟ کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں جو ہے جب ہم کلمے کی تصدیق کریں گے، جب کلمے کی تصدیق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تصدیق ہوگی، کوئی مخلوق مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، جب دل میں یہ تصدیق ہوگا، ہمارے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگا، تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے گٹھ جوڑ، جو رشتہ، جو تعلق ہے، وہ مضبوطی سے نبھائے گا، یعنی کہ اچھے سے نبھائے گا۔ اور جب یہ رشتہ اصل، اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اصل ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو تمام رشتے، جو بھی جتنے بھی عام زندگی میں جتنے بھی تمام تعلقات ہیں اس کے، جتنے بھی ہیں، وہ سلجھے ہوئے رہیں گے۔ اگر اس کا رشتہ رب سے ہی صحیح نہیں ہے، تو وہ سمجھو کہ اس کے تمام جتنے بھی تعلقات ہیں اس میں خرابی ہوگی۔ قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 138 اینڈ 139۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں سے کہو کہ ہم نے خدا کا رنگ
کر لیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں مملوک ہوں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ لیا. یعنی کہ خدا کا رنگ، اولیاء اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ خدا کا رنگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. اور لوگوں کے دل میں تصدیق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں کیا ہوں؟ حاجت مند ہوں، میں محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں کیا ہوں؟ فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، میں حاجت مند ہوں. اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. اور آگے فرماتے ہیں اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہہ دو کہ ان سے کہ میں نے خدا کا رنگ کر لیا، اور کہو کہ یہ کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان کے دل میں کیا ان لوگ تصدیق کر لیتے ہیں کہ اس کے کوئی رنگ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رنگ ہوتا ہے. یعنی کہ جب بندے کے دل میں اللہ مالک ہے، بندے کے دل میں تصدیق ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے بندہ جو ہے عام زندگی میں آخرت اس کی صبر کے سوالات بھی آسانی سے دے گا، آخرت کی زندگی بھی کامیابی ہوگی اس کی. یعنی کہ اس سے یہاں کیا پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کب چڑھے گا؟ جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی. کلمے کی تصدیق ہونا ضروری ہے. جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، یعنی کہ کلمے کی تصدیق جب لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے میں تصدیق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گی تو بندے کا جو گٹھ جوڑ، بندے کا اور رب کے درمیان جو گٹھ جوڑ ہے، جو تعلق، جو رشتہ جب نبھے گا تو بندے کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے گا. کہ کلمہ جب اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ دل میں کلمے کی تصدیق ہونا. مسلمانوں کہو ان سے کہ خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ جو تصدیق کر لیتا ہے کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ دل میں تصدیق کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، میں محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں، اللہ تعالیٰ حاجت روا، میں حاجت مند ہوں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، میں فقیر ہوں. جب بندہ دل میں تصدیق کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب بندے کے دل میں تصدیق، تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور عبادت کے معنی کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا وہ بندہ، عز و انکسار کی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا، ذلت، فقیری اور احتیاطی بھی کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرے گا، مخلوق کے سامنے نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کے دل میں کلمے کی تصدیق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے. تو ہمیں کلمے کی تصدیق کرنا ضروری ہے. جب بندے کے دل میں کلمے کی تصدیق ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کے دل میں تصدیق ہوگی، کوئی مخلوق مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے. جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے، میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، جب بندے کے دل میں تصدیق ہو جائے گا تو بندہ جو ہے بندے کا جو ہے رشتہ، جو گٹھ جوڑ، جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے قائم رہے گا. اور جب اللہ تعالیٰ سے یہ رشتہ، جو گٹھ جوڑ، جو تعلق ہے جب قائم رہے گا تو بندہ جو ہے جو بھی تمام تعلقات ہے اس کی دنیا میں، ماں باپ کے، بیوی کے، شوہر کے، جو بھی تعلقات ہیں اس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. تو لڑائی اور جھگڑے ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. تو اسے سلجھائیں گے، اسے نبھائیں گے تو ہی ہم عام زندگی میں بھی رشتے سلجھا سکیں گے. جزاک اللہ خیر.